سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہوں میں بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ صلاة و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے میرے سرکار کے جو چاہنے والے میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے حشر میں کوثر و تسلیم سنبھالے ہوں گے حشر میں کوثر و تسلیم سنبھالے ہوں گے اور جن کی سانسوں میں درودوں کی بسی ہے خوشبو جن کی سانسوں میں درودوں کی بسی ہے خوشبو ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے. اگر اپنی قبروں کو انوار سے روشن کرنا ہے بڑی خوبصورت ماہ رمضان مبارک کی اس مقدس رات میں ایک ولی کے مقدس آستانے پہ ہماری اور آپ کی حاضری ہے اور ایک ولی کی روحانی سرپرستی میں ہمارا اس بزم نور میں تشریف فرما ہے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. پورا مجمع بلند آواز سے ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور مرشد برات علامہ مفتی الحاج قاضی شہر دلی حضرت علامہ مفتی محمد میاں صاحب العاصمت دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کی مقدس بارگاہ رحمت میں خراج عقیدت کی چند اشعار کا آرڈر بھی تھا. سبحان اللہ. سفر کے دوران میں نے یہ عمل کا بد کئی تمہارا کلام یہ کون بڑا دو یہ نا السلام علیکم خیریت جن کا کے دوبارہ درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے جب ہو جائے چل رہی ریکارڈنگ چل مدینے کی آپ نے ملاقات نہ کری تجلی کا
ایسے کرو یا جیم میں رکھ حسین جلوہ سمر میاں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی تجلی کا حسین جلوہ سمر میاں، مدینے کی مدینے کی تجلی کا حسین جلوہ سمر میاں، ولایت کے فلک کا دل نشیں تارا سمر میاں، ولایت کے فلک کا دل نشیں تارا سمر میاں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی تجلی کا حسین جلوہ سمر میاں. اور شعر سماعت فرمائیں. ستارے حکمت کے بہت چمکے ہیں دلی میں، ستارے حکمت کے، ستارے حکمت کے بہت چمکے ہیں دلی میں، مگر ہیں 14ویں کے چاند کا حالہ سمر میاں، مگر ہیں 14ویں کے چاند کا حالہ سمر میاں، مگر ہیں 14ویں کے چاند کا حالہ سمر میاں. اور ایک ایسی رافع روزگار شخصیت، پروردگار کائنات نے علم ایسا عطا فرمایا، پورے ہندوستان کے علماء حضرت کے علم کا لوہا مانتے تھے. ان سے کے لیے مت تقریر لاجواب ہے، ہم آگے بیٹھے ہیں. خدا کی قسم عوام تو نہیں سمجھ پائے گی، لیکن جب حضرت کی نجی گفتگو میں کبھی تفسیر کے کسی حصے پہ حضرت روشنی ڈالتے تھے تو طبیعت باغ باغ ہو جاتی. الحمدللہ حضرت مجھ گنہگار سے بہت پیار فرماتے رہے. سچ یہ ہے کہ ان کے احسانات کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا یہ غلام. شعر سماعت فرمائیں. تمہاری ذات پر مسند قضا کی فخر کرتی ہے. قاضی اہل سنت، قاضی ہر کوئی نہیں ہوتا، جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کو قضا کا منصب ملتا ہے. تمہاری ذات پر، تمہاری ذات پر مسند قضا کی فخر کرتی ہے، اور تمہارا رشک کے قابل ہے ہر فتویٰ سمر میاں. تمہارا رشک کے قابل ہر فتویٰ سمر میاں، تمہارا رشک کے قابل ہے ہر
فتویٰ سمر میاں. ذرا محبت سے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے جائیں. اور جن کے عرس کی پاکیزہ تقریب میں آپ تشریف فرمائیں حضرت شاہ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ ہستی. ولیوں کے قدم جن آبادیوں میں ہوتے ہیں وہ آبادی بھی خوش نصیب ہوتی ہے. شاہ شمس الدین شاہ رکن الدین، ان کو خلافت خانوادہ سرکار مظہر اللہ شاہ سے ملی، اوپر کے بزرگوں سے، اور پھر اس خانوادہ سے خلافت اس خاندان میں بھی گئی. بغیر کسی تمہید کے شعر سماعت فرمائیں. حضور مفتی صاحب قبلہ قاضی اہل سنت کے آبا و اجداد کی مقدس بارگاہوں میں تصورات کی دنیا میں چلتے ہیں. ہے رکن دین و شمس و دین جن کے نور سے روشن، ہے رکن دین ہے رکن دین و شمس و دین جن کے نور سے روشن، اسی نور ولایت کا ہے ایک ٹکڑا سمر میاں. اسی نور ولایت کا ہے ایک ٹکڑا سمر میاں. اسی نور ولایت کا ہے ایک ٹکڑا سمر میاں. ذرا محبت سے بول دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. رمضان المبارک کی مقدس راتیں، ان مقدس راتوں میں ایک ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا؟ فرض کے برابر. نفل نماز پڑھیں آپ، فرض نماز کا ثواب. اور احادیث کریمہ کی بارگاہوں میں اگر حاضری دیتے ہیں، ایک حدیث پاک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے گزری، قیامت کے دن ایک رکعت فرض کی جگہ بھرنے کے لیے 500 رکعت نفل نماز لائی جائے گی، پھر بھی ایک رکعت فرض کی جگہ نہیں بھر پائے گی. مطلب 500 رکعت نفل نماز، اس کا ثواب جتنا اللہ دیتا ہے اس سے زیادہ ایک رکعت فرض کی اہمیت. ٹھیک ہے نا؟ بہت غور سے سنیں اور سمجھیں اس چیز. نفل عبادات کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اسی ماہ مقدس میں ہمیں تراویح کی سنت ملی ہے. محبت سے بول دیے سبحان اللہ. 20 رکعت تراویح رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں ایک مومن پڑھتا ہے. اس حدیث پاک کو اگر نظروں میں رکھیے تو سیدھا ایک مفہوم نکلتا ہے. رمضان کی راتوں میں جو خوش نصیب مسلمان 20 رکعت تراویح کی سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، عام دنوں میں 10,000 رکعت نماز پڑھتا، اس سے زیادہ ثواب اس کو رمضان کی 20 رکعت سنت میں ایک دن میں مل جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو فرائض کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. یہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہے. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ایک ایک فرض نماز کا ثواب اس مہینے میں 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ آپ سبحان اللہ جو کہتے ہیں یہ بھی ایک نفل عبادت ہے. عام دنوں میں جتنی تسبیح و تہلیل اپنے رب کی کرتے ہیں، آج ایک بزرگ کے آستانے پہ بیٹھے پورا مجمع محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہتا جائے. رمضان کی رات عام دنوں میں آپ سبحان اللہ کہنے کا ایک بار میں 500 بار میں کہہ لیجیے جتنا ثواب پائیں گے اتنا آج ایک بار کہنے کا ثواب پائیں گے. اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. شعر سنا رہا تھا میں، چند اشعار ہیں سماعت فرما لیں.
آج کھیڑلا کی سرزمین پہ ہماری اور آپ کی حاضری ہے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ولیوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال رکھے۔ مہکتا کھیڑلا الور ہے جس کی مست خوشبو سے، مہکتا کھیڑلا الور ہے جس کی مست خوشبو سے، مہکتا کھیڑلا الور ہے جس کی مست خوشبو سے، اسی گلشن کے پھولوں کا ہے گلدستہ ثمر میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علامہ مفتی طاہر صاحب قابل قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اسی گلشن کے پھولوں کا ہے گلدستہ ثمر میاں۔ اور اللہ کے ولیوں کے قدموں کی خیرات اور اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، شیخ سماعت فرمائیں۔ مہک اٹھا وہ خطہ عشق اور ایمان کی خوشبو سے، مہک اٹھا وہ خطہ عشق اور ایمان کی خوشبو سے، تمہارا جس جگہ بھی پڑ گیا تلوار ثمر میاں، گیا تلوار ثمر میاں، تمہارا جس جگہ بھی پڑ گیا تلوار ثمر میاں۔ مہک اٹھا مہک اٹھا وہ خطہ عشق اور ایمان کی خوشبو سے، تمہارا جس جگہ بھی پڑ گیا تلوار ثمر میاں، تمہارا جس جگہ بھی پڑ گیا تلوار ثمر میاں۔ اور سلسلہ دیکھتے چلیے کہ بزرگوں سے رشتہ حضور قاضی اہل سنت کا ہے، بس ایک شعر میں ایک دو بزرگوں کا ذکر آیا ہے۔ کہیں مخدوم سمنا ہے، کہیں خواجہ معین الدین، کہیں مخدوم کہیں مخدوم سمنا ہے، کہیں خواجہ معین الدین، بھرا ولیوں سے ہے پورا تیرا شجرہ ثمر میاں، حضرت علامہ طاہر حسین صاحب قبلہ، فیضان حضرات پنج پیران، فیضان مولانا شرف الدین الوری،
بھرا ولیوں سے ہے پورا تیرا شجرا ثمر میاں، اور آنکھوں کو مقدر کا دھنی کہتا ہوں میں، جس میں سبحان اللہ ان آنکھوں کو مقدر کا دھنی کہتا ہوں میں، جس میں چمکتا ہے تمہارا چاند سا چہرہ سمر حضور قاضی اہل سنت تمہارا چاند سا چہرہ سمر میاں۔ ولیوں کی نسبت اور ولیوں کی عقیدت ہر انسان کو نہیں ملتی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ میں نے شعر کبھی کہا تھا، بنانا چاہتا ہے جب وہ اپنا اپنے بندے کو، بے شک سبحان اللہ، بنانا چاہتا ہے جب وہ اپنا اپنے بندے کو، خدا ولیوں کے در سے اس کا رشتہ جوڑ دیتا ہے، خدا ولیوں کے در سے اس کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ کب گئی ہوئی؟ سبحان اللہ، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے میرے بات کے لوگ، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کی محبتیں یاد کرتی ہم آتے ہیں، لیکن محبتوں کے ساتھ ہمارا تھوڑی دیر ساتھ دیتے رہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ ان آنکھوں کو مقدر کا دھنی کہتا ہوں میں، جس میں چمکتا ہے تمہارا چاند سا چہرہ سمر میاں، چمکتا ہے تمہارا چاند سا چہرہ سمر میاں، اور تڑپ اٹھتا ہے جس کے ساز پر دل عشق والوں کا، تڑپ اٹھتا ہے جس کے ساز پر دل عشق والوں کا، محبت کی غزل کا وہ حسین نغمہ سمر حضور قاضی اہل سنت دہلی، حضور مفتی اعظم دہلی، حضور پیر و مرشد قبلہ، محبت کی غزل کا وہ حسین نغمہ سمر میاں۔ اور اللہ کی مشیت آج ہمارے بیچ حضرت کا ظاہری وجود نہیں، لیکن یقین رکھیے اللہ والے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اپنے مریدوں پہ سایہ فگن رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہری حیات ہمارے سامنے نہ صحیح، لیکن فیضان ان کا آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن بہرحال ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، دلی سے لے کر میوات کے علاقے تک ایسا محسوس ہوتا ہے ہم سب یتیم ہو گئے۔ بس ایک شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد
تڑپتا مریدوں کو تڑپتا چھوڑ کر کیوں چل دیے مرشد مریدوں کو تڑپتا چھوڑ کر کیوں چل دیے مرشد تمہاری یاد میں روتا ہے ہر بچہ سمر میاں تمہاری یاد میں روتا ہے ہر بچہ سمر میاں تمہاری یاد میں روتا ہے ہر بچہ سمر میاں آج دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن میری عقیدت بولتی ہے آگے والا شیخ سماعت فرمائیں تمہاری شان کے چرچے رہیں گے داستانوں میں تمہاری شان کے چرچے رہیں گے داستانوں میں بجے گا ہر طرف صدیوں تیرا ڈنکا سمر میاں بجے گا ہر طرف صدیوں تیرا ڈنکا سمر میاں اور ابھی حضرت کے جانشین ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے آمین ان کے سایہ کو ہم سب کے دراز فرمائے ان کے بھائی کی طبیعت قلیل ہے جس کی وجہ سے آج وہ دن بھر پریشانی میں رہے اور اسی وجہ سے حضرت نے کہا کہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں بہرحال حضرت کو حضرت کے شہزادے کو نگاہوں میں رکھیں اور یہ شعر سماعت فرمائیں اویس اسید قادری چشتی ہے شمع محفل الفت اسید قادری چشتی ہے شمع محفل الفت ہمارے سر پہ ہے سایہ سمر میاں کا سایہ سمر میاں اور طبیعت جب مچلتی ہے انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں طبیعت جب مچلتی ہے انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اسے بے قادری ہے تیرا آئینہ سمر میاں اسے بے قادری ہے تیرا آئینہ سمر میاں اور آخری مقطع کا شعر سماعت فرمانا غلاموں میں یہ عاصی بھی ہے اس پر بھی کرم کرنا غلاموں میں غلاموں
کرم کرنا تیرے دربار کا یہ بھی ہے ایک منگتا ثمر میاں تیرے دربار کا یہ بھی ہے ایک منگتا ثمر میاں مدینے کی تجلی کا حسی جلوہ ثمر میاں ولایت کے فلک کا دل نشیں تارا ثمر میاں. جی لگا کے محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے محبوب بندوں سے ہماری عقیدتوں کا رشتہ جڑا ہے. اللہ کا جتنا شکر اس پر ادا کیا جائے کم ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہے. اپنے عقیدت کو بزرگوں کی بارگاہ سے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. مختصر سے وقت میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے. کئی سالوں کے بعد آج پھر کیرلا کی سرزمین پہ محبت والوں نے یاد فرمایا. انفاس بھائی نے بہت پریشر دیا. میں آپ کی بزم نور میں حاضر ہوا. اللہ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس پاکیزہ بزم کی برکات سے بزرگوں کے فیضان سے ہمیشہ ہمیں مالا مال رکھے. آمین. سرکار قاضی اہل سنت دہلی یہ ہمارے مرشد بھی ہیں, ہمارے پیر بھی ہیں. اسلاف کا ایک عظیم الشان وہ نمونہ ہے جن کی زندگی کا ایک ایک پل ہمارے لیے مثال رہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ حضور قاضی علیہ سنت سے پرسنل ملاقات کی. ایک ہوتا ہے آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا. اللہ ہم سب کو دکھاوے کی نیکیوں سے بچائے. زور سے آمین کو. آمین. رب کی بارگاہ رحمت میں دکھاوا مقبول نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی عبادتوں کی قدر ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کرو. کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم قربانی کرتے ہو. تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن سنا رہا ہوں آپ کو. چاہے آپ 20,000 کا جانور قربان کرو چاہے 1,00,000 کا قربان کرو. ایسا بھی ہوتا ہے لوگ 1,00,000 کا جانور لاتے ہیں تو پورے محلے میں چرچا کرتے ہیں. ہوتا ہے بعض جگہوں پہ. ہم نے کلکتے میں دیکھا ہے. آپ کے علاقے کا حال ہم نہیں جانتے. لیکن لوگ جانوروں کی قیمت کا چرچا کرتے ہیں. آپ نے قیمت سے جانور خریدا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ دنیا والوں سے واہواہی کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنے جانوروں کی لوگوں کو قیمت نہ بتائیں. اگر کوئی پوچھے بھی تو آپ یہ کہیے کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میری قربانی قبول فرما لے. ٹھیک ہے. اگر ذرہ برابر ریاکاری کا شائبہ آ جائے عبادتیں مقبول نہیں ہوتی. حضور قاضی علیہ سنت دہلی میں نے پرسنل بار بار حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان کے اعمال میں اخلاص اور للہیت کیسی تھی. حضور قاضی علیہ سنت دہلی نے کئی مرتبہ مجھ گنہگار سے ارشاد فرمایا میں جو بات کر رہا ہوں اس کو کسی سے بتائیے گا نہیں. اور میں نے کبھی کسی سے نہیں بتایا. آج جب وہ پردہ فرما گئے تب بتا رہا. حضور قاضی علیہ سنت نے مجھ گنہگار سے ارشاد فرمایا اگر کوئی غریب بچہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہو, گھر کی مالی حالت سے پریشان ہو, اگر اس قابل نہ اس کے گھر والے اس کا خرچہ اٹھا سکے, اگر وہ دین کا
کا سپاہی بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، قاری بننا چاہتا ہے، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا سارا خرچہ میں اٹھاتا رہوں گا. آپ بس مجھ کو چپ چاپ نام دے دیجیے گا، اس کا ایڈریس دے دیجیے گا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ساری زندگی حضور قاضی علیہ سنت نہ جانے کتنے غریبوں نداروں کی مدد فرماتے رہے. مقصد کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ کا دین پھیلے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی تذکرہ نہیں، کوئی ڈھنڈورا نہیں. خاموشی کے ساتھ حضرت نے مجھ سے فرمایا کتنے بچے ایسے تھے جو حضور قاضی علیہ سنت کی مالی مدد سے پڑھتے رہے. جب تک وہ دین کا چراغ روشن رکھیں گے حضور قاضی علیہ سنت کی مقدس بارگاہ میں اس نیکی کا اجر و ثواب ہمیشہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہمارے عمل میں بھی اخلاص للہ یہ چاہتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. کام ایسا ہو جو رب راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو جائے. غریبوں کی مدد. آج اللہ کا شکر ہے میوات کا علاقہ خوشحال بھی ہے، یہاں غریب بھی رہتے ہیں، خوشحال بھی رہتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے پروردگار کائنات ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے. زور سے آمین کہو. اللہ ان کی خوشحالی میں اور برکتیں عطا فرمائے. اسی علاقے میں کچھ خوشحال ہے تو کچھ غربت کے شکار لوگ بھی رہتے ہوں گے. اللہ نے اگر کسی کو خوشحال بنایا ہے اپنے پیر کے راستے پہ چلے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کو غریبوں سے بہت پیار تھا. جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا سرکار اس کو اپنے کلیجے سے لگاتے. زور سے کہہ دو. ہمارے پیر مصطفیٰ کی سنتوں کے آئینہ دار تھے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے غریبوں کے اوپر بڑی شفقت فرمائی، غریبوں سے بڑا پیار فرمایا. غریبوں کا پیار تو بڑا اہم ہے. اللہ 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 اللہ. ذکر آ گیا تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے چلتے ہیں. سنیں گے آپ؟ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایمان کی تازگی کے لیے پڑھیے، بزرگوں کے واقعات پڑھیے، ایمان روشن ہوتا ہے، راستے ملتے ہیں، دل کی بند گرہیں کھلتی. حج کے ایام میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے جلیل القدر عالم، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن رات کے وقت حرم کعبہ میں مطاف میں تھا. طواف کرتے کرتے عبادت کرتے کرتے تھکاوٹ محسوس ہوئی. میں خانے کعبہ کے قریب مطافی میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا. اور دھیان سے سنیے گا، بہت شارٹ اور بہت اچھا واقعہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب میں لیٹا، غروبگی کا عالم تھا. اچانک میں نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے. دو فرشتے اترے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کو سلام کیا، دوسرے فرشتے نے اس کے سلام کا جواب دیا. ایک بات بیچ میں ہی عرض کر دوں، آج ہم اور آپ الحمدللہ اہل ایمان ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب جب ہماری اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو تب بھی سلام کریں، اور جب جب اپنے گھروں میں جائیں تب بھی سلام کریں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دھیان سے ایک چھوٹی سی بات بیچ میں قائم کی سن لو. تقریروں کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، ہم اور آپ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں. کوئی گھر میں جاتا ہے سلام کرتا ہے، باہر والوں کو چاہے سلام کر لے، دوستوں کو سلام کر لے، رشتہ داروں کو سلام کر لے، مولانا صاحب کو سلام کر لے. اپنے گھر میں کوئی سلام نہیں کرتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہے. ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، سب سے زیادہ مالی پریشانی ہے. بہت دھیان سے سننا، جتنے لوگ سن رہے ہیں بہت دھیان سے سنیں.
سرکار آمدنی کے اعتبار سے خرچے بہت ہیں، بال بچوں کا خرچہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی فریاد لے کر پہنچے۔ سب سے پہلے یہی سے ایک عقیدے کا ذہن ملتا ہے۔ پریشانی بندے کو ملی، وہ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں پہنچے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں پہنچے؟ نبی کی بارگاہ۔ صحابی کا عقیدہ تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنا بھی اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایمان سمجھتے چلو کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فرمایا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مہ کرے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں۔ صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار بڑی پریشانی کا شکار ہوں، سرکار نگاہ لطف و کرم فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی جب جب گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سے سنیں آپ 50 مرتبہ آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب جب اپنے گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو، سب کو سلام کیجیے، جو سامنے آ جائے، بچہ آ جائے، بوڑھا آ جائے، ماں آ جائے، باپ آ جائے، کوئی بھی آ جائے سلام کیجیے۔ اتفاق سے اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا، بار بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے لیکن آج پھر ریپیٹ کر لیجیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، گھر والے تالا لگا کر باہر چلے گئے ہوں، آپ اکیلے آئے، گھر کا تالا کھولا، اب تو گھر میں کوئی نہیں، حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنے گھر میں داخل ہو اور ایسے وقت میں داخل ہو تمہارے گھر میں تمہارے خاندان کا کوئی بھی موجود نہ ہو، حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں اس وقت بھی سلام کرو، اگرچہ تمہارے گھر کا کوئی بھی تمہارے گھر میں موجود نہیں، لیکن قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر کا کوئی فرد تمہارے گھر میں موجود نہیں تو اپنے گھر کو خالی مت سمجھنا، اس لیے کہ مومن کے گھر میں اگر دنیا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تو بھی اس وقت مومن کے گھر میں مصطفیٰ کی روحانیت موجود رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی روحانیت ہر ایمان والے کے گھر میں ہوتی ہے، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اس وقت بھی سلام کرو، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے ارشاد فرمایا میرے صحابی جب جب گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کرو، اور گھر میں گھسنے کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پوری سورہ قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، پابندی کے ساتھ اس پہ عمل کرتے رہو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا۔ صحابی واپس چلے گئے، چند دنوں کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا تھا میں نے اس پہ اسی دن سے عمل شروع کر دیا، روزانہ جب جب میں گھر میں جاتا ہوں گھر والوں کو سلام کرتا ہوں اور ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف کا ذکر کرتا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے میرے گھر کی ساری پریشانی ختم فرما دی، میرے گھر میں رحمتوں برکتوں کا ذخیرہ آ گیا اور اللہ نے میرے گھر کو تو خوشحال کیا ہی، میرے اس عمل کی بنیاد پر پروردگار کائنات نے میرے پڑوسیوں کو بھی خوشحال کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے گھر میں تو برکت اتری ہی پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ جب بارش برستی ہے تو ایسا نہیں کہ منہ دیکھ کے برستی ہو، صرف خان صاحب کے گھر پہ برسے، صرف چودھری کے گھر پہ برسے، صرف محلے کے زمیندار کے گھر پہ برسے، نہیں، برستی ہے تو سبھی فیضیاب ہوتے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو بات سلام کی آگے تو میں نے ایک بات بیچ میں عرض کر دی، اپنے بھائیوں کو بھی سلام کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں صحابی نے